لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خیر تمہیں اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے تم اس کو اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے منافع کو وقف کر دو۔ ابو عبیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کہا کہ اللہ خیر کے لیے ہمارے مال چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے یہ مال اور یہ کنواں جو سب سے بہترین میٹھے پانی کا، میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم عوام کے بجائے اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو، ان کو دے دو۔ اور فرمایا جو آپ کی رائے ہے مجھے مقبول ہے۔ یہ دین ہے، دنیا نابلد ہے، نہیں جانتی دین اسلام کس چیز کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے اور بڑے بڑے بادشاہ اوقاف کرتے چلے گئے۔ ملک کے اندر 800 سال تک مسلم بادشاہوں کی حکومت رہی ہے، ان کے لیے ہوئے اوقاف ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے دیے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ زمین دے کر جا رہے ہیں اللہ کے لیے، ملکیت نہیں ہے اب ہماری، اور کس لیے؟ غریبوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے، ان کے مکانات بنائے جائیں، ان کو زراعت کے لیے دی جائے، اس کے فوائد جو حاصل ہو رہے ہیں وہاں گھر بنا کر یتیموں کو دے دیا جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے بعد 1954 میں جو بنیاد رکھی تھی اوقاف کے سلسلے کے اندر، یہ حکومت اس کو آگ لگانا چاہتی ہے، اور نام یہ ہے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کیا اوقاف کی حفاظت ہے؟ ان بزرگوں نے جو وقف کے لیے قانون بنایا تھا، وہ پرانے اوقاف جو 500 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے وقف ہوئے تھے، گورنمنٹ ختم ہو گئی، انگریز گورنمنٹ آ گئی، جو 250 سال انگریز گورنمنٹ چلی، انگریز گورنمنٹ ختم ہو گئی، ہماری گورنمنٹ آ گئی، ان کے کاغذات کہاں ہیں؟ 54 میں جو قانون بنایا گیا، بنوایا گیا، وہ اس طریقے کا تھا کہ جس کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقف ہے، بس یہ بنی ہوئی ہے، استعمال بتا رہا ہے کہ یہ وقف، کوئی کاغذ نہیں۔ قبرستان کے اندر دفن ہو رہا ہے، مثال کے طریقے پر خانقاہ بنی ہوئی ہے، اس کی صورت بتا رہی ہے، اس کے ساتھ زمین ہے، اگرچہ اس کے کاغذات نہیں ہیں، 400 500 300 سال پہلے کے کاغذات نہیں ہیں، صورت بدل، یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، مسجد نبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے، کہاں کاغذات سے؟ صورت بتا رہی ہے کہ یہ مسجد ہے۔ وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ وقف ہے، ہمارے بزرگوں نے اس قانون کو بنوایا ہے، اور وہ لوگ جو رات اور دن ملک کی آزادی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے دیکھ بھال کر کے ملک کے اس قانون کو بنایا۔ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو ختم کر دو، اور نام لیتے ہیں کہ ہم اوقاف کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری آنکھ کے اندر دھول جھونکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ترمیم کی، ترمیم کر کے لائے کہ وقف مایوزن استعمال کرنے والے وقف کے سلسلے میں 3 شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہے؟
ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ مندرج ہو، لکھی ہوئی ہو۔ سپریم کورٹ نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا کہ 500 سال کی لکھی ہوئی کہاں ہے، کہاں سے لایا جائے گا؟ یہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مندرج ہونا، درج ہونا کاغذات میں، بتائیے ہے کہ وقت کے کاغذات ہوں گے، اس کا ریکارڈ کہاں سے آئے گا کہ مندرج ہو؟ 500 سال کی مسجد ہے، کہاں سے اندراج ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندراج نہیں ہے تو وہ وقف نہیں ہے۔ آپ نے صورت اور استعمال کی بنیاد پر جو وقف تھا، آپ نے اس وقف کو ختم کر دیا، اب نہیں ہے۔ دوسرا شرط لگائیے، دوسری شرط کہتے ہیں اس پر کوئی جھگڑا بھی نہ ہو۔ 500 سال پہلے کی مسجد بنی ہوئی، آج آپ اس وقت اپنی گورنمنٹ کے اندر 10 سال سے آپ اس کے اندر جھگڑا پیدا کر، کون سی مسجد محفوظ رہے گی؟ کہاں سے جھگڑا نہیں ہوگا؟ جب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جھگڑا کر دے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ زمین کب مسجد، اس کے کاغذات لائیے، اگر کاغذات نہیں ہیں اس کے، آپ چھوڑ دیجیے، یہ 54 کا قانون ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے وقف نہیں مانیں گے، اور ڈھنڈورا یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ کہاں سے کاغذات میں اس کا اندراج ہوگا؟ جھگڑا نہ کرنا، گورنمنٹ سے جھگڑا کر رہی ہے، افراد سے جھگڑا کرانا چاہیں گی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، سرکاری کاغذات کے اندر سرکاری جائیداد نہ ہو۔ کہاں سے سرکاری جائیداد؟ یہ قید کا مطلب کیا ہے کہ سرکاری جائیداد ہو سکتی ہے مسجد؟ وہ مسجد جو اتنی پرانی ہے، کہاں سے سرکاری جائیداد ہو جائے گی؟ سرکار کی جائیداد تھی، مسلم سرکار تھی، اس سرکار نے اس کو وقف کر دیا، اب آپ کی جائیداد کہاں سے ہو جائے گی وہ؟ اور اگر یہ مطلب ہے اس کا، مثال کے طریقے پر، کہ آج کوئی شخص سرکاری جائیداد کو وقف نہ کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وقف وہی ہو سکتا ہے جس کو واقف اپنے ماں باپ کی جائیداد وراثت میں اس کو ملی، یا اس نے خریدی، اس کے پاس کاغذات ہیں۔ آپ کاغذات دیکھیے، اگر کاغذات اس کے پاس ہیں، آپ اس کو وقف تسلیم کیجیے، وہ کاغذات اس کے ہیں۔ جس طرح وہ کسی بھی راستہ چلتے کو اپنی زمین جائیداد، اپنا مکان دینا چاہے دے دے، اسے حق ہے کہ وہ اپنا مکان اللہ کو دے دے، زمین دے دے۔ آپ مکمل طریقے کے اوپر تحقیق کر لیجئے کہ یہ اس کی زمین ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی زمین ہے، آپ اس کو اجازت دے دیجیے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ زمین جو 600-500 سال کی ہے، آپ اسے کہیں کہ سرکاری جائیداد نہ ہو۔ اگر ہے وہ جائیداد سرکاری کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے غصب کیا ہے، اس کو تمہاری سرکاری نہیں، کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبد الرحمن صاحب کو کہتے تھے کہ مسجد عبد النبی لے لو۔ ملک کی آزادی کے بعد یہ یہاں کوئی عمارت نہیں تھی کہ سب جنگل ہی جنگل تھا۔ حضرت نظام الدین میں جاتے تھے، جنگل ہو کر کے جاتے تھے۔ یہ زمین تھی، اور یہ جتنا پیچھے پولیس ہیڈ کوارٹر اور بنا ہوا، یہ سب وقت تھا اس کا، مسجد عبد النبی کا۔
مولانا الرحمان صاحب ہاں کیا بات کر رہے ہیں، آپ دن میں جاتا ہوا تو آدمی ڈرتا ہے وہاں کیسے جا کر کے رہیں گے؟ نہیں سمجھ میں آیا مولانا ہنس کر کے خاموش ہو گئے۔ اگر اس وقت لیتے تو یہ تمام کی تمام وقف جائیداد اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ صورتحال ہے اوقاف کی۔ اب ان اوقاف کے کاغذات کہاں سے آئیں گے؟ یہ مندرج کہاں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اوقاف کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیمی بل لائے ہیں اس بنیاد پر کہ اوقاف اور اوقاف سے ملحقہ زمینیں محفوظ نہیں ہیں، ہم انہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دھول جھونک دی۔